اپنی زبان سے چیز نکالتے ہو نا، اسے ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کرو۔ یہاں غور کریں میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کرو۔ یعنی جب بھی ہم لوگوں سے بات کریں، جب بھی ہم لوگوں کے سامنے آئیں تو اچھی بات کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم اپنی زبان سے اچھی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالتوں کو اچھا کر دے گا اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ یہاں غور کریں میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ ہم لوگوں کو اچھی بات تو بھی کرنا ہے یا پھر خاموش رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خاموشی میں نجات ہے۔ لیکن ہمیں وہاں خاموش نہیں رہنا ہے جہاں حق بات کو دبایا جا رہا ہے، کیونکہ حق بات بولنا ہے، حق بات کی گواہی دینا ہے، وہاں خاموشی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے ضروری ہے کہ وہ پہلے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ہمیشہ ہنساتے رہتے ہیں اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ میں لوگوں کو ہنسا رہی ہوں۔ جب ان کے پاس ہنسانے کے لیے کچھ باتیں نہیں ہوتی ہے تو وہ ان کے باتیں لانا شروع کر دیتے ہیں، غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، چغلی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج لوگوں کو غیبت سننے میں، غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ زبان ہی تو ہے جو غیبت کر رہی ہے، یہ زبان ہی تو ہے جس کا استعمال ہم غلط طریقے سے کر رہے ہیں، چغلی کے ذریعے۔ دیکھیے، اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کی برائی کر رہا ہے تو وہ اپنی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کیا ہم میں سے ہے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ نہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج ہر آدمی، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، اگر کوئی آدمی اس غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت